العالمين الرحمن الرحيم صدق الله العظيم الحمد للہ رب العالمین. تمام کی تمام تعریفیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں. اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور اکیلا پالنے والا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بادشاہت عطا فرمائی تھی اس کی مثال نہ تو ان سے پہلے کسی کے پاس تھی نہ ان کے بعد کسی کو ایسی بادشاہت ملی. ہوائیں ان کے حکم کے تابع تھیں، جنات پر ان کی بادشاہت تھی، پرندوں کی بولیاں ان کو آتی تھیں. خود آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت ملی ایسی بادشاہت کسی اور کو نہیں ملی. تو ایسی بادشاہت تھی. تو ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں ارشاد فرمایا کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں میں آپ کی مخلوق کی دعوت کروں 1 سال تک. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کے بس کا کام نہیں، آپ نہیں کر سکتے. لیکن اصرار کیا کہ یا اللہ جس طرح لوگ کسی کی دعوت کرتے ہیں اپنی وسعت کے مطابق، کوئی 1 آدمی، کوئی 2 آدمی، کوئی 10، کوئی 500، کوئی 1000، آپ نے مجھے ایسی بادشاہت عطا کی، میں چاہتا ہوں میں آپ کی پوری مخلوق کی دعوت کروں. اللہ نے کہا کہ آپ نہیں کر سکتے. کہا چلے 1 مہینے کی اجازت دے دیں، منع کر دیا. پھر کہا 1 دن کی اجازت مانگی. جب 1 دن کی اجازت ملی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے سے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا. 1 مہینے تک جنات نے کھانا تیار کیا. کھانا تیار کر کے جہاں رکھا گیا ہواؤں کو حکم دیا کہ آپ اس کھانے پر چلو تاکہ یہ کھانا خراب نہ ہو. جب کھانا 1 مہینے کی پوری تیاری کے بعد تیار کر کے رکھا تو اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اللہ اب آپ اپنی مخلوق کو بلائیے، میں اس کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا کس مخلوق کو بلانا ہے؟ بحری کے بری، خشکی میں رہنے والی مخلوق یا دریا میں رہنے والی مخلوق؟ تو کہا جس سے آپ کریں. چلیں ایسا کریں آپ سمندری مخلوق سے دعوت کی ابتدا کریں. کھانا رکھا گیا ساحل کے کنارے پر. اللہ نے حکم دیا ایک مچھلی کو. ایک ہی مچھلی آئی اور اس نے وہ سارا کھانا جو کہ 1 مہینے کی مدت میں تیار ہوا تھا اور سارا کھانا ایک ہی والے میں کھا لیا. حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور توبہ کرنے لگے یا اللہ یہ واقعی آپ کا کام ہے. وہ مچھلی کہتی ہے کہ سلیمان اور کھانا کہاں ہے؟ میرا رب تو مجھے اسے 3 نوالے کھلاتا ہے، آج تمہاری وجہ سے میرے 2 نوالے کم ہو گئے. تو وہ ذات کہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو پال رہی ہے اور اکیلے پال رہی ہے. تو در حقیقت تمام تعریفات اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ کیونکہ تمام جہانوں کو اکیلا پالنے والا ہے. جو ذات تمام جہانوں کو اکیلا پال رہی ہے تو در حقیقت وہی تعریف کی مستحق ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا الرحمن الرحیم، یعنی یہ دوسری وجہ ہے کہ تمام تعریفات اللہ کے لیے کیوں ہیں. تو رحمان اور رحیم کا مطلب ہے وہ ذات جو رحم کرنے والی ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والی ہے. دیکھیے یہ اللہ کا رحم ہی تو ہے، یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ والدین کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں، رحمت ڈال دیتے ہیں. کہ دوسرے کا بچہ روتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے لیکن اپنا بچہ روتا ہے تو بے چینی اور بےقراری ہوتی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اللہ کو اپنے بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت ہے. یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ 70 سالہ کافر جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کے انکار میں اور اللہ کے رسول کے انکار میں گزاری، جب اپنے مرنے سے چند لمحات پہلے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ مومن گناہ کا نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک وہ کر نہ لے. اور اگر کر بھی لے اور توبہ کر لے، سچے دل سے توبہ کر لے کہ آئندہ نہیں کروں گا، جو کیا اس پر پشیمان ہوں، اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کے دینے کی فکر کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے. بس اقبال کا وہ شعر ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی کوئی راہ رب منزل ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تو کرم کرنے کے لیے، فضل کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن بس کوئی اس منزل پر، اس راستے پر آنے کے لیے تیار نہیں. حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ایک مجذوب قسم کی شخصیت تھی.
یعنی ایک ایسی شخصیت کہ جس کے ظاہری الفاظ سے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی پاگل آدمی ہے، پاگل پنے کی باتیں کر رہا ہے، لیکن در حقیقت آپ ان باتوں کی گہرائی میں جاؤ تو حقیقت میں عقل مندی وہی ہے۔ ایک دفعہ بازار میں کھڑے ہیں، کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی لوگوں کی طرف بازار میں جو اپنی خرید و فروخت میں لگے ہوئے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں بندے اور اللہ کی صلح کروانا چاہتا ہوں، کروا رہا ہوں۔ تو کہا کیا بنا؟ کہا اللہ تو راضی ہے لیکن بندے راضی نہیں ہیں، بندے مصروف ہیں، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، لین دین میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ ہم اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں۔ عارضی دنیا میں ایسے زندگی گزارتے ہیں جیسے کہ ہمیشہ رہنا ہے، سامان 100 برس کا پل بھر کی خبر نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد اسی شخص نے بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو قبرستان میں دیکھا، کبھی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی قبرستان میں قبروں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اسی بندے نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا بندے اور اللہ کی صلح کروا رہا ہوں۔ تو کیا بنا؟ کہ بس بندے تو راضی ہیں لیکن اللہ راضی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دارالعمل تھا، جب تک سانس تھی تب تک عمل کرنے کی گنجائش تھی، تب تک آپ کرتے، اللہ آپ کو، حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اگر ایک قدم بڑھتا ہے تو میں 2 قدم آگے بڑھتا ہوں، بندہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں تو اپنی باگوش میں لیتا ہوں۔ لیکن وہ وقت تھا کہ جب دنیا میں، لیکن جب آخرت، جب آنکھ بند ہوئی تو بس اب آپ 1000 چاہو لیکن وقت ختم ہو گیا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کی رحمت ہر وقت تیار ہے۔ پھر دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے کئی اوصاف ہیں، اللہ کے 99 نام ہیں، اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، اللہ منتقم بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی شروعات میں جو اپنی صفات گنوائی ہیں اس میں رحمت کا انتخاب کیا ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت کی صفت میری غضب پر غالب ہے، اس پر سبقت لے گئی ہے، وہ اس سے آگے بڑھ گئی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کسی اپنی تعریف بتائی ہے، یہاں تک کہ الرحمن علم القرآن، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی صفت کا ذکر کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ الرحمن الرحیم میں علماء نے لکھا ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مفسر قرآن کہتے ہیں رحمان وہ ذات ہے کہ جس سے مانگو تو وہ راضی ہوتا ہے، اور رحیم وہ ذات ہے جس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ مخلوق تو یہ ہے، عرب شاعر کہتا ہے کہ ابن آدم یغضب حین یسأل، آدم کے بیٹے سے جب سوال کیا جاتا ہے، کوئی مانگنے جاتا ہے تو مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن میرا رب ایسا ہے کہ واللہ یغضب ان ترکت السؤال، لیکن اللہ ایسا ہے کہ اگر آپ اس سے سوال کرنا چھوڑ دو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو رحمان وہ ہے کہ جو مانگو تو راضی ہو جاتا ہے اور نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمارے لیے کیا تعلیم ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 صفات کا انتخاب کر کے در حقیقت امت کو اور انسانیت کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اپنی رحمت کی صفت کو اپنے غصے پر غالب رکھیں۔ معاملات ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جلد بازی میں کسی کے اوپر فوراً سے غصہ نہیں کرنا چاہیے، رحمت رکھنی چاہیے۔ اب دیکھیں نا، اللہ کی رحمت یہ کہ کافر کے وجود کی دلیل ہے، اس کا ہونا اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، لیکن وہ پھر بھی اللہ کا انکار کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کی پکڑ نہیں کرتے، اس کو مہلت دیتے ہیں۔ اس کی پکڑ تب آئے گی جب اس کی آنکھ بند ہوگی، بلکہ دنیا میں وہ جو کچھ کرتا ہے، جو اچھائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی اچھائی کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں، تاکہ یہ آخرت میں میرے پاس آئے تو اس کی کوئی اچھائی میرے کھاتے میں نہ ہو جس کا بدلہ مجھے آخرت میں سے دینا پڑے، بلکہ جو اچھائی اس نے کی ہے اس کا بدلہ اس کو دنیا میں مل جاتا ہے، آخرت میں جاتا ہے تو اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ صاف ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرتے ہیں۔ لیکن یہ کیا کہ اللہ نے اپنی رحمت کو غالب رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آخری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ حدیث کے علماء نے 2 صدی ہجری سے آج تک جب بھی کوئی طالب علم کسی استاد کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو استاد سب سے پہلے وہ حدیث پڑھاتا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء تبارک اللہ تبارک و تعالی، کہ رحمان ان بندوں کے اوپر رحم کرتا ہے جو بندوں پر رحم کرتے ہیں، یعنی جو رحم کرنے والے لوگ ہیں، جو لوگوں پر احسان کرتے ہیں، تو آسمان والا رب ان پر رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، کہ لوگوں تم ان لوگوں پر رحم کرو جو زمین پر موجود ہیں، تو وہ ذات جو آسمانوں پر موجود ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرے گی۔ تو در حقیقت
اس رحمت کی صفت الرحمن اور رحیم کی صفت کو بیان کرنے میں علماء نے لکھا ہے کہ امت کو یہ تعلیم ہے، انسانیت کو یہ تعلیم ہے کہ وہ اپنی رحمت کی صفت کو اپنے غضب پر غالب رکھے۔ بات بات پر غصہ کرنا، حالات سے ناواقفیت کی بنیاد پر یا جلد بازی میں کسی معاملے میں قصوروار ٹھہرا دینا، یہ قطعاً انصاف نہیں ہے۔ کیونکہ انسان ایسا ہے کہ جلدی میں بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پہلے حالات کا صحیح طریقے سے مشاہدہ کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔